قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتوأوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. حدود حد کی جمع ہے اور اس کا شرعی معنی یعنی لغت میں منع کے معنی میں ہے، اور شریعت میں اس کا معنی عقوبات، سزائیں مقدرہ جو مقرر کی گئی ہیں شرعاً شریعت میں. یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کچھ مجرم انہیں لگام دی جائے، ان کو ان کے جرم سے روکا جائے، ورنہ یہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. شریعت کا جو نظام حدود ہے انتہائی کامیاب اور فعال ہے، اور بڑی اس کی برکات، اور جو حاکم اس کو قائم کرنے میں اور نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ بڑی عافیت میں رہتا ہے، اور اس کا علاقہ انتہائی پرسکون اور جرائم سے پاک ہوتا ہے، اور برکتیں بھی ہوتی. دیکھیں جب حد قائم ہوگی، جیسے ایک شخص نے زنا کیا، زنا کی حد قائم ہوگی، چوری کی حد قائم ہوگی، شراب کی حد قائم ہوگی، تو حد قائم ہونے سے اس کے گناہ کا معاملہ صاف ہو گیا. زانی نے زنا کیا، شرعی حد قائم ہوئی، یہ حد اس کی توبہ ہے، اب وہ گناہ سے پاک ہو گیا. تو کتنی بابرکت چیز ہے، یقینی یہ گناہ سے پاک صاف ہونے کی علامت. حد قائم ہوگی، لوگوں کے لیے عبرت ہوگی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ کاروائی ہو سکتی، رجم کیے جا سکتے، یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو تغریب عام، جلا وطنی اور کوڑوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو یہ حدود اللہ کا فائدہ کہ مجرم پاک ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے آس پاس کے لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی کہ میرا قانون انہوں نے نافذ کیا. حدیث میں کہ حد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 صباحا، کسی علاقے میں ایک حد قائم ہو جائے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس قوم کو اتنا نوازتا ہے جیسے پوری زمین پر 40 دن بارش ہو. اس بارش سے کتنے باغات اور کھیتیاں لہلائیں گی اور شاداب ہوں گی، کتنے نتائج نکلیں گے، پھل اور روزی پیدا ہوگی، برکات زمین باہر نکالے گی. فرمایا کہ ایک حد کے قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس سے زیادہ نواز دیتا. پھر یہ دنیا کی جو ہے وہ مضبوطی کا باعث ہے، اقتصادی نظام کی پختگی کا باعث ہے، اور معیشت کے استحکام کا باعث ہے. تو یہ حدود اللہ کا نفاذ جس کے بے شمار فائدے ہیں، اور شریعت کا انتہائی کامیاب نظام ہے. جس علاقے میں اللہ کی حدیں قائم ہیں اس علاقے کا دوسرے علاقوں سے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، امن، سلامتی، عافیت، اقتصادی پختگی اور معاشی جو ہے استحکام، ہر لحاظ سے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں کتنا وہاں امن ہوگا، کتنا وہاں سکون اور عافیت ہوگی، اور اللہ اس قوم کو کس قدر نواز دے گا. تو اللہ کی حدیں قائم ہونی چاہیے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری. جو حدیث آپ نے سنی ہے جناب انس بن مالک کی روایت سے، پتہ کہ قادم ناس من اکل او عرینا، یہ دو قبیلے اکل اور عرینا عرب کے قبائل میں سے، یہاں سے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ، اسلام قبول کر لیے. ان کی تعداد ایک حدیث میں 8 مذکور، ان کی تعداد 8 تھی. مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیے. فجتاو المدینہ، لیکن 8 کے 8 کو مدینے کی آب و ہوا ناموافق لگی، اس طرح کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کا نظام ہضم خراب ہو گیا، اور پیٹ یوں پھول گئے ان کے، تو آب و ہوا ناموافق لگی. حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کلکیر ہے، یہاں وہ شخص نہیں رہ سکتا جس کے اندر کوئی خباثت ہو،
تو ان کے پیٹ پھول گئے، آب و ہوا ناموافق لگی. تو فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہماری زمینوں پر چلے جاؤ، یہ مدینے سے باہر ہماری زمینیں ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، اور وہاں ہمارے اونٹ اونٹنیاں ہیں، وہاں چلے جاؤ. لقاح، لقحۃ ان کی جمع ہے، اور لقاح دودھ والی اونٹنی کو بولتے ہیں، جو اونٹنی دودھ دیتی ہو. تو وہاں ہماری اونٹنی ہیں، وہاں چلے جاؤ. وہ امرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها، حکم دیا کہ وہاں جا کر ہماری اونٹنیوں کے دودھ پیو اور ان کے پیشاب پیو، دودھ پیو اور پیشاب پیو. تو پیشاب پینا جائز، جائز، اللہ کے پیارے پیغمبر حکم دے رہے. جو جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب پاک ہے، اور اگر اس کے پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. اور اگر کسی دوائی میں یعنی صحت کے کام آتا ہے تو اس دوائی میں اس کو استعمال کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہماری اونٹنیوں کے دودھ پیو اور پیشاب پیو. پیشاب پینے کا معنی نہیں ہے کہ جگ بھر کے پیو، نہیں، دودھ آپ پی رہے ہیں تو اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈال لو. بطور دوائی کے استعمال کرنا ہے، بطور خوراک کے نہیں. تو فرمایا کہ وہاں جاؤ اور ان کے پیشاب اور دودھ پیو. فانطلقوا، وہ سب چلے گئے. فلما صحوا، جب وہ صحت یاب ہو گئے اور ان کی باڈیاں بن گئیں. اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کو مستی سوچتی. قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے راعی کو، آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا. یہ ان کا جرم. واستاقوا النعم، اور اونٹ چرا لیے، دوسرا جرم. فجاء الخبر فی اول النهار، اور طبعا تیسرا جرم یہ کہ مرتد ہو گئے. اسلام قبول کیا تھا، اسلام چھوڑ منحرف ہو گئے، مرتد ہو گئے، راعی کو قتل کر دیا، اونٹ چرا لیے، 3 جرم ہو گئے. فجاء الخبر فی اول النهار، صبح صبح یہ خبر نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی. فبعث فی آثارہم، اپنے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، جاؤ ان کو تلاش کرو اور گرفتار کر کے لاؤ. فلما ارتفع النہار، جب دن کچھ اونچا ہو گیا، سورج کچھ بلند ہو گیا، جی ابھی پکڑے گئے اور ان کو لایا گیا. فامر، آپ نے حکم دیا. فقطع یا فقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کاٹا گیا. ایک حدیث میں من خلاف، خلاف سے، یہ دائیں ہاتھ کو کاٹا گیا اور بائیں ٹانگ کو، یا بائیں ہاتھ کو اور دائیں ٹانگ کو، یہ قطع من خلاف ہے. تو ان کے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کاٹا گیا. وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے پھیری گئی جس سے وہ اندھے ہو گئے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. وترکوا فی الحرہ، اور ان کو حرہ میں دھوپ میں چھوڑ دیا گیا. حرہ یہ مدینے کے باہر ایک زمین ہے، اس میں کالے نوکیلے پتھر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو ان پتھروں کے بیچ گرم موسم میں جو ہے وہ ان کو پھینک دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر. یستسقون، پانی مانگتے رہے. فلا یسقون، انہیں پانی نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے جرائم بے تحاشا تھے. وہ چور بھی تھے، قاتل بھی تھے، مرتد بھی تھے، اور انہوں نے اللہ رس کے رسول سے محاربت بھی کی، جنگ بھی مول لی، اور زمین میں ایک فساد بھی برپا کیا. چونکہ ان کے جو جرائم بے تحاشا تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو سزائیں بھی زیادہ دیں تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر جو ہیں وہ ہلاک ہوں اور مارے جائیں، اور تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں اور آئندہ ایسی حرکت کوئی کر نہ سکے.